السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 30 اپریل 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطرناک خبریں ہیں آج شام کے وقت جو آپ کی خدمت پیش کرنی ہے ایران کے حوالے سے، بالخصوص کہ ایک طرف ایران نے بھی کھل کر جو اپنے ارادے ہیں وہ مذاکراتی لائن سے ہٹ کر بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، اور دوسری جانب امریکہ بھی اب ٹرمپ کی سربراہی میں کچھ ایسی پلاننگ میں مصروف ہے جس کے بعد خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کوئی بڑی کارروائی ہونے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج 3 بڑی ایکسکلوسیو خبریں جو آج ہم نے اکٹھی کی۔ ایک یہ کہ امریکہ ایران میں سول وار کی ایک بھیانک منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائلز جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ایران کے اگینسٹ، اس کے باوجود کہ کچھ گھنٹے پہلے تک جو اشاریے تھے وہ بتا رہے تھے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیا یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں کچھ اور ایک خاتون ہیں سابق نمائندہ امریکی ایوان کی، انہوں نے ٹکر کارلسن کے سامنے انکشاف کیا کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو نیتن یاہو کی لابی ہے اس کے ہتھوں باندھا گیا اور مجبور ہوا۔ یہ معاملات آپ سے ڈسکشن میں لے کے آؤں گا، اور یو اے ای کے بارے میں جو بالخصوص آپ کو خبر دے رہے تھے ہم کہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی جو ہے، کیونکہ یو اے ای کا اسرائیل امریکہ کے ساتھ تعلقات جو آپ کے سامنے تھے اوپیک سے نکلے، وہ ہم نے خبر دی تھی 2 دن پہلے کہ اطلاع ہے، کچھ آزاد سورس بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی دفاعی نظام بھی آ گیا۔ تو آج ماریو نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، کچھ ڈیٹا بھی شیئر کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اور پھر یو اے ای کا ذکر یوں بھی کرنا ہے کہ پہلے اوپیک سے نکلے، پاکستان سے قرض واپس لیا، اور پاکستانی شہریوں کو یو اے ای سے نکالا جا رہا ہے بغیر کسی ریزن کے۔ آج اس حوالے سے بھی مصدقہ اطلاعات پہنچی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سیکٹ کیا ہے، مسلک کیا ہے، نہیں، پاکستانی ہے، نکالا جا رہا ہے، چاہے 15 سال سے ہیں 20 سال سے ہیں۔ اور پھر جو اتصالات یہاں پہ پی ٹی سی ایل میں کام جو ان کے ساتھ شیئرز ہیں، وہاں سے بھی اب پھڈا ہو سکتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں میں پہلے سے بتا رہا تھا آپ کو، کیونکہ $126 فی بیرل تک جا چکی ہیں قیمتیں اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے، تو ہوش شبہ اضافہ ہونے کا خدشہ ہے 70-80 روپے پیٹرول کی قیمت میں۔ یہ میرے سامنے تصویر جو ہے یہ جناب مجتبیٰ خامنئی صاحب کی ہے، شدید زخمی ہے، لیکن آج تسنیم نیوز نے ان کا ایک پیغام مکمل تفصیلی شائع کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کچھ یوں کیا ہے۔ یہ یوم خلیج فارس کے موقع پر ان کا پیغام ہے، جس سے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اپنے ابتدائی میں جو گفتگو کی، کہ یہ بھی اب اپنے جو ارادے ہیں وہ ڈھکے چھپے الفاظ کے بغیر واضح کر رہے ہیں۔ یہ اس موقع پہ ان کا جو پیغام آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ صدیوں سے بہت سے شیطانوں کی لالچ کا مرکز بنی رہی ہے، اور جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایرانی عوام نے اپنی آنکھوں سے ایرانی افواج کی ثابت قدمی، چوکسی اور بہادرانہ جدوجہد کے خوبصورت مظاہر دیکھے ہیں۔ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ کے بغیر ہوگا۔ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عوام کی ترقی، سکون اور خوشحالی کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ اور وہ نقطہ جو بار بار ہم عرض کرتے ہیں کہ امریکی فوجی موجودگی سب سے بڑی ذمہ دار ہے اس خطے میں کشیدگی کا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور اس کے بعد کی کارروائیوں نے اس خطے کو غیر محفوظ کیا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے خلیج فارس کے ممالک میں امریکی موجودگی اور ان کے اڈے خطے میں عدم تحفظ کی سب سے بڑی وجہ ہیں، اور کٹھ پتلیاں قرار دیا انہوں نے اپنے پیغام میں ان ممالک کو جہاں پہ امریکی فوجی اڈے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایران، سب سے اہم نقطہ ان کے پیغام میں کیا ہے، ایران اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا سختی سے دفاع کرے گا۔ جوہری کا لفظ بھی ایڈ کر دیا، اور دفاعی میزائل ٹیکنالوجی کا بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم لیڈر نے کہہ دیا جب، تو یہ تو مذاکرات کی کہانی الٹ گئی، کیونکہ جوہری معاملات کے اوپر تو ایران کا سٹانس پبلکلی کچھ اور رہا۔ اب اگر یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے یورینیم افزودہ کا معاملہ ہو یا میزائل رینج کا معاملہ، اس پہ ایران ہاں کرنے کو تیار نہیں، امریکی شرط ماننے کو تیار نہیں، اور یہ سپریم لیڈر کا پیغام آ گیا تو یہ ان کے لیے حرف لکیر ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں ایرانی عوام ان صلاحیتوں کو قومی سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے اپنی پانی، زمین اور فضائی سرحدوں کی کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا جو بیانات چھپا ہے، ایرانینز ٹو سیف گارڈ نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی ایز نیشنل ایسٹس، قومی اثاثے کے طور پر اس کا تحفظ کیا جائے گا اس ٹیکنالوجی کا جو ایران نے کی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں یہ کہانی جو دوسری ہے، یہ بلومبرگ کی خبر ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ گیری ڈویل کی خبر تھی۔ ماریو نوفل جو ہے، اب میں اس کو پتہ ہے، اس کو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ایکس کے اوپر اس کی جو کامنٹری ہے، وہ کہتا ہے سینٹ کام یہ کنفرم کر رہی ہے کہ انہوں نے اجازت لی ہے، فوج کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ان کے پاس موجود ہے، ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل، یہ کہاں لگانا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں۔ کس کے لیے لگانا ہے؟ ایران کے لیے۔
اب یہ میزائل ہے کیا میں سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے خبر بھی آپ ساتھ دیکھ لیں۔ یہ لانگ رینج ہائپرسونک جو ویپن ہے یہ کو ٹریول کرتا ہے ابو 5 جو سپیڈ ہوتی ہے اور 1725 میل تک یہ ٹریول کر سکتا ہے، ہائی ویلیو ٹائم سینسٹیو ٹارگٹ کو کرتا ہے اور انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ جو B-2 بمبر طیاروں سے جو نتائج امریکہ حاصل نہیں کر سکا ان تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے، اس میزائل کی خبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میزائلز کو اگر مشرق وسطیٰ لایا جا رہا ہے تو اگلا پنگا یہ ہوگا، ٹارگیٹڈ تیاریاں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو خبر آئی تھی کہ امریکی صدر نے بریفنگ لی ہے، تو بریفنگ اسے دی جائے گی، آج ہی کے دن دی جائے گی، اور وہ کس معاملے پہ ہے؟ شارٹ پاورفل اسٹرائکس ٹارگیٹنگ انفراسٹرکچر ٹو بریک دی نیگوسیشن ڈیڈ لاک۔ مذاکرات میں تعطل ختم کرنے کے لیے ان کی تنصیبات کو ان میزائلوں کے ذریعے ٹارگٹ کرنے کی تیاری ہے۔ یہ ہے اس میزائل کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی۔ یہ 2025 میں آپریشنل ہوا تھا میزائل، یہ ابھی تک انہوں نے تجربہ نہیں کیا تھا اس کا ایران کے خلاف۔ یہ جو ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل ہے یہ جدید لانگ رینج ہائپرسونک ہتھیار ہے جس کا آفیشیل نام لانگ رینج ہائپرسونک ویپن ہے، اور ڈارک ایگل اس کا نام رکھا گیا۔ 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہدف کی طرف جاتا ہے، آواز کی رفتار سے میں نے بتایا کئی گنا زیادہ یہ ٹریول کر سکتا ہے۔ اب ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ خطرناک خبریں آج اکٹھی ہوئیں تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دی جائے۔ یہ خاتون جو ہیں ان کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیے کہ یہ کیا فرما رہی ہیں۔ یہ ایک ایکسپرٹ ہیں، فاکس نیوز پہ آئیں، ریبیکا ہینرکس ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں جو سیز فائر کی کہانی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سیز فائر کے بہانے ایک خفیہ CIA کا آپریشن کر رہی ہے جس میں انلیگلی سمگل ہو رہا ہے ہتھیار ایران میں۔ یہ بڑا خطرناک نقطہ ہے جو فاکس پہ بیٹھ کے اس نے بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہتھیار وہاں پہ سمگل کرنے کے بعد آرکسٹریٹ کیا جائے وائلنٹ سول وار کو۔ وہ کام جو امریکہ اس جنگ سے پہلے جب ایران میں ایرانین عوام سراپہ احتجاج تھے مہنگائی کے خلاف اور دیگر معاملات کے خلاف، تو تب بھی امریکہ اور اسرائیل مل کے جو کام نہیں کر سکے تھے اور جنگ کے بعد قیادت کی شہادت کے بعد بھی نہیں کر سکے تھے، اب تیسرا فارمولہ لگایا جا رہا ہے کہ ہتھیار وہاں سمگل کیے جا رہے ہیں، ان کے ایجنٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سول وار، خانہ جنگی جو عوامی سطح پر ہوتی ہے، اس کو انیشیٹ کرنا ہے۔ اس خاتون نے بیٹھ کے یہ انکشاف کیا جو کہ ٹرکش اکاؤنٹس نے بھی جاری کیا ہوا ہے اپنی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر۔ یہاں بات نہیں ختم ہوتی، ایک اور خاتون ہے، میں ذرا وہ بھی آپ کو دکھا لوں تاکہ خبر وہ ہے جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو خاتون ہے یہ ٹیلر گرین ہے۔ یہ محترمہ جو ہیں یہ بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ ٹکر کارلسن کے ساتھ۔ یہ کہتی ہیں اصل میں بام شیل انہوں نے پھینکا ہے، وہ کہتی ہیں، یہ فارمر ریپرزنٹیٹیو ہیں، سابقہ قانون دان ہے وہاں کی، ان کی ایوان کا حصہ رہی ہیں، کہ میں کنفرم کر سکتی ہوں کہ ٹرمپ جو ہے ہی واز فورس ٹو میک اے سیکرٹ ڈیل ود دی زائنسٹ لابی ٹو بیکم پریزیڈنٹ۔ صدر بننے کے لیے اس نے نیتن یاہو نواز جو لابسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا، جس کے بعد اس کی مدد کی گئی اور وہ صدر بنایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کی ماں پر یہ سب کر رہا ہے جو ماضی کے صدور نہیں کر سکے۔ یہ آہستہ آہستہ خود امریکی نظام کے اندر سے وہ کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، گرینڈ پلان کے حوالے سے یہ کہانیاں بنی کیا تھیں۔ She exposes how the Trump administration is completely held captive by Benjamin Netanyahu and Israel۔ اس نے اس گفتگو میں یہ جو بات کی ٹکر کارلسن کے ساتھ، اس میں کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کمپلیٹلی کیپٹیو ہے، یرغمال ہے بینجامن نیتن یاہو اور اسرائیل کے ہاتھوں، اور پھر یہ کہتی ہے کہ اس کا ثبوت دیتی ہے کہ کیا وجہ کہ کوئی بندہ اس بات پہ بات نہیں کرتا کہ اسرائیل کے پاس کتنے جوہری ہتھیار ہیں۔ اسرائیل کے پاس اس نے کہا سینکڑوں جوہری ہتھیار ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کی لابی کا ایسا خوفناک کنٹرول ہے سارے سسٹم کے اوپر جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں نے دیکھا کہ ایران کی جو سپریم لیڈر کا بیان تو آ گیا، لیکن یہ بھی سمجھا جائے کہ در حقیقت کیپیسٹی کیا ہے ان کی ایران کی جواب دینے کے لیے یا صبر کرنے کے لیے، تحمل کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر جو تجزیے چھپے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران نے، میں نے صبح بھی عرض کیا، 72 گھنٹوں میں 52 شپس تو وہاں سے گزار لیں، تو ایران جو ہے وہ بلاکڈ کے حوالے سے، آئل سٹوریج کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ ان کو لاحق جو خطرات اور مسائل ہیں
ان کا دنیا اور امریکہ غلط ایسٹیمیٹ لگا رہا ہے، اور یہ جو پین ہے ان کی، اس کو بیئر کرنے کے لیے وہ ابھی کئی ماہ کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ اس کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ 2 سے 3 ماہ مزید بھی اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو ایرانین سسٹم اس کو ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ الجزیرہ نے ایک تبصرہ چھاپا ہوا تھا جس کو ماریو نے کیری کیا ہوا ہے۔ اب میں ذرا آ جاتا ہوں ایک اور نقطے کی جانب، جس کا تعلق ہے وائٹ ہاؤس کی جو کورسپونڈنٹ ہے واشنگٹن ایگزامینر کی، کرسچین اس کا نام ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سینئر آفیشل ہیں جنہوں نے مجھے بتایا وائٹ ہاؤس کے، کہ ایکٹیو کنورسیشن ہوئی ہے کانگریشنل لا میکر سے، ٹماروز ڈیڈ لائن ٹو ریکویسٹ آتھورائزیشن فار ایران وار، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ 60 روز مکمل ہونے کو ہیں۔ امریکی صدر جب کوئی ایسی جنگ اپنے اختیارات خصوصی استعمال کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں تو بعد میں کانگریس کی منظوری چاہیے ہوتی ہے۔ ماضی میں مثالیں ضرور ہیں کہ اس منظوری کے بغیر بھی یہ پنگا جاری رکھا گیا، لیکن اب ٹرمپ جو ہے وہ کچھ کانگریشنل لا میکرز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے خود انوالو ہو کے کہ اجازت دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ ابھی لمبا کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں سپر سونک میزائل وہاں بھیجنے کی، سول وار خانہ جنگی شروع کرنے کی، یا نیول بلاکڈ وہ کہہ رہا ہے بار بار میں نے ختم نہیں کرنا، تو اس حوالے سے یہ کانسیکوینسز ہیں جس کی تصدیق ہمیں ان خبروں سے مل رہی ہے۔ میں ذرا آ جاتا ہوں فوراً اس نقطے کی جانب جو شاید آپ بھی سننا چاہ رہے ہوں، جس کا تعلق آبویسلی جڑا ہوا ہے جو یو اے ای کا معاملہ ہے۔ آئرن ڈوم 2-3 دن پہلے میں نے ذکر کیا، کہیں سے خبر لی تھی کہ وہ آفیشلی یو اے ای پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ اے آئی ڈریون جتنے بھی ٹول ہیں ان سے پوچھیں گے وہ تصدیق نہیں کرے گا، کیونکہ اے آئی کے جتنی بھی ایپس ہیں، چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی یا دیگر، وہ سب ان کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل اور امریکی سسٹم کا ہے۔ لیکن یہ ماریو نے وال اسٹریٹ جرنل کو کوٹ کیا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے باقاعدہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی جو ہے ڈیفنس سسٹم وہ یو اے ای میں پہنچا دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آئرن ڈوم اسرائیل کے علاوہ کسی اور ملک میں نصب ہوا ہے۔ یو اے ای پہلی ملک بن گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے بعد جس کے پاس یہ سسٹم کا نفاذ ہوا۔ اب آپ اس سے سمجھیں کہ یو اے ای نے کیوں پھر اوپیک پلس کو خیر بات کہا، کیوں پاکستان سے پیسے واپس لیے، کیوں پاکستانی کو نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ ایرانین میزائل جب فائر ہوں گے تو یہ انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہوگی جو پھر تل ابیب میں ہوتی ہے کہ میزائل گرتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کم ہے یا ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ 10 میزائل مارے گئے تو ایک آدھا لگا، 9 اس کی زد میں آ کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا ملک ہے اور یہ صلاحیت کسی اور کو دی نہیں گئی۔ اس سے آپ یو اے ای، بھارت اور جو اسرائیل کا نیکسس ہے اس کی تصدیق بھی لے سکتے ہیں۔ اب وہ دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے بالخصوص، وہ کامران یوسف صاحب نے آج خبر بریک کی۔ اطلاعات تو گاہے باہے ہمیں ملتی رہتی تھی اور میں نے اپنے ویلاگز میں ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستانی شہری مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ یو اے ای حکام کی جانب سے انہیں سخت گیر موقف کا سامنا ہے۔ ایک تو یو اے ای نے سختی سے تمام جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہے، کوئی فوٹیج، کوئی تصویر آپ نے بنا کے نہیں چڑھانی کسی جگہ کی، ورنہ آپ کے خلاف جرمانہ ہوگا۔ جنگ کے حوالے سے کسی قسم کی رائے زنی کا اس کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایک مکمل اتھارٹیرین سسٹم کے تحت وہاں پہ جو شہری موجود ہیں کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں وہاں انڈینز ہیں، لیکن جو بچے کچھ پاکستانی ہیں جو ماربل انڈسٹری سے طب کے شعبے میں یا دیگر معاملات میں کام کر رہے ہیں، پیٹرولیم تنصیبات پہ کام کر رہے ہیں یا ایئرپورٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی وہ پڑ چکے ہیں۔ قرضہ پہلے واپس لیا۔ اب کامران یوسف صاحب نے بتایا کہ اتحاد ایئر وے جو ہے اس نے 15 پاکستانی جو ان کے ٹرمینل پہ کام کر رہے تھے، ہینگر پہ، ان کو وہاں بالکل فارغ کر دیا ہے، اور ایک شخص کو بلایا گیا جو 18 سال سے اتحاد ایئر لائن کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور اسے کہا گیا کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر یو اے ای چھوڑ دیں۔ 18 سال اس بندے نے یو اے ای کے دیے، اور اس کے بس وہ پاکستانی ہے، یہ قصور ہے اس کا۔ اور پاکستان کا قصور کیا ہے کہ وہ امن ڈیل کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جنگ رک جائے، اس کی پاداش میں ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ کہانی یہاں نہیں ختم ہوگی۔ جو اماراتی ٹیلی کام کمپنی ہے، آج ڈان نے بتایا ہوا ہے، اتصالات، اس کے بارے میں اب چائے مگوئی ہیں کہ ٹیلی کام سیکٹر میں جنہوں نے سرمایہ کاری کی تھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ یعنی پی ٹی سی ایل سے، وہاں سے بھی وہ انخلا کر سکتے ہیں۔ اس کمپنی کے پی ٹی سی ایل میں کچھ 26% سے قریب شیئرز ہیں، اور یہ نازک مرحلے میں معاملہ جا چکا ہے۔ فیصلہ بھی نہیں ہوا، لیکن اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔
PTCL جو ہے پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ ملکیت مخلوط ہے اس کی، حکومت اور اس کے اداروں کے پاس اب بھی 62% حصص ہے، لیکن 26% حصص اور انتظامی کنٹرول اس کمپنی کے پاس موجود ہے، جس سے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ 3.5 ارب ہم نے واپس کیے تھے جو کئی سالوں سے UAE نے ہمیں دے رکھے تھے۔ اچھا، میں یہ بھی عرض کروں کہ ایرانینز کا بھی جو چھاپا جا رہا ہے تجزیہ کہ وہاں بھی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، نوکریوں کی درخواست آتی ہے تو لاکھوں افراد درخواست دیتے ہیں، پورٹل بیٹھ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، 18 لاکھ ایرانین ریال ہو تو 1 امریکی ڈالر بنتا ہے، انٹرنیٹ بھی بہت مہنگا ہے، $2-2.5 کا 1 GB انٹرنیٹ مل رہا ہے، تو برداشت تو وہ کر رہے ہیں، اور سپریم لیڈر کے احکامات کے بعد، تازہ خط کے بعد مزید جذبہ بھی ہوگا، لیکن یہ ان نکات کو جب میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے تو دراصل وہ ٹرمپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ اس کا بلاکٹ کامیاب ہو رہا ہے۔ تو اب وہاں پہ مسائل ہیں معیشت کے، بٹ تھنگز آر موونگ ٹورڈز ویری اسکیری اینڈ ڈیڈلیسٹ اینڈ۔ اسرائیل کے حوالے سے میں بات بتاؤں آپ کو، وہاں بھی اس جنگ کی وجہ سے، کیونکہ 3 سال میں یہ بھی بدبختی اور بربادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 3.2% انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے، بالخصوص اس سال 2%، اور جو تل اویو کی اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں البتہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی جنگ سے جڑا جو کاروبار ہے، اسلحہ، وہ فیکٹریاں، وہ کاروبار نفع میں جا رہی ہیں، کیونکہ جنگ ہی ان کی اکانومی بن چکا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے خدشہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول بم گر چکا ہوگا، ماڑا بندہ، غریب بندہ، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسان کا کوئی پرسان حال نہیں، آلو کی فصل رل گئی، گندم کا کاشتکار رل گیا، اب 8 بجے مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، اس کی دہائی ہے، نقصان ہو رہا ہے، بجلی کم ہے، مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہوگا، کفایت شواری کا آرڈر دیا جا رہا ہے، کیسے گزر بسر ہوگا؟ اللہ حافظ۔